اور وہ ہاؤسنگ میں جو کیا اس میں ایک چیز آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ ہمارے بینکوں کے جو ہیں وہ انویسٹ نہیں کرتے تھے ریئل اسٹیٹ میں اور گھروں میں، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہوں گے، فور کلوجر لا ہی نہیں تھا ہمارے پاس۔ انہوں نے جا کے محنت کی، کورٹ سے وہ اپروو کروایا، اور اس سے اکنامک ایکٹیویٹی کم از کم ہاؤسنگ میں شروع ہو گئی۔ دوسرا انہوں نے ایگریکلچر میں زور دیا، اور تیسرا انہوں نے انڈسٹری جو ہے اور اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری کو بڑھاوا دیا۔ اس سے 2020-21 کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 4% پہ آ گئی تقریباً، اور یہ ایک قسم سے 4.5% کا ٹرن اراؤنڈ تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہم نے یہ پھر کہا کہ اس کو آگے لے کے جانا پڑے گا، اس ترقی کو، کیونکہ ہمیں کوئی تقریباً 15 سے 20 لاکھ اور اس سے بھی تھوڑا زیادہ نوکریاں چاہیے ہر سال، کیونکہ ہماری آپ کو معلوم ہے 60% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ 30 سال سے کم ہے، تو ان کو نوکریاں چاہیے۔ تو ہم نے کہا اس گروتھ کو ہم 4 سے 5 پہ جائیں گے، لے کے جائیں گے، اور 5 سے 6 پہ جائیں گے۔ لیکن کس قسم کی ہمیں ترقی چاہیے؟ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ چاہیے، سب کے لیے ترقی، اور سسٹینیبل 4-5 سال کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں ترقی چاہیے کم از کم 20 سے 30 سال تک۔ اور ہم نے ارد گرد ملکوں کو دیکھا جو اکنامک ایکٹیویٹی میں ایک آربٹ سے دوسرے آربٹ میں گئے ہیں، انہوں نے 20-30 سال جو ہے ترقی کی، 8 سے 10% کی، یا 6 سے 8% کی، جس میں چائنا سب سے آگے ہے، انہوں نے 30 سال جو ہے 10% سے زیادہ ترقی کی۔ اور اس طرح کے اور ممالک بھی ہیں، آپ ترکی کو دیکھ لیں، انڈیا کو بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی ایک قسم سے ترقی کی اور سسٹینیبل ترقی کی۔ تو ہم نے دعوت دی، اور میرے بہت ہی عزیز بزرگ اور دوست ڈاکٹر عشرت کو کہ آپ کچھ اکانومسٹ اکٹھا کریں، ڈاکٹر شمشاد بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ لوگ اکٹھے ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم سسٹینیبل گروتھ نہیں کر سکتے، اور کیا وجہ ہے کہ ہم جب 3-4 سال گروتھ کرتے ہیں، 5 سال تو ایک دفعہ ہم کھڈے میں گر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے لبے لباب یہ کہا کہ جناب پہلا مسئلہ آپ کا ہے سیونگ ریٹ کا، آپ بچت ہی اتنی نہیں کرتے کہ وہ پھر جا کے انویسٹمنٹ ہو، اور انویسٹمنٹ جب زیادہ نہیں ہوگی تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ ڈیٹ بیسڈ ہوگی، آپ ایک قسم سے قرضے لے کے وہ کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے سسٹینیبل نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بہت فرق ہے، ایکسپورٹ آپ کی تقریباً 8 سے 9% ہے اپنی جی ڈی پی کی، اور آپ کی امپورٹ جو ہے وہ 20-22% سے اوپر ہے تقریباً۔ اب ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ اس دفعہ 10% ہوگی، اور ہماری امپورٹ کی تقریباً 25% ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا گیپ ہے، اور یہ جو ہے ابھی تک تو ہم شکر کریں اللہ کا اور اپنے ان اوورسیز پاکستانیوں کا جو ہمیں ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، اور وہ اس سے وہ پورا ہو رہا ہے کافی حد تک، لیکن یہ اس طرح چلے گا نہیں۔ اور یہ آج سے 20-25 سال پہلے جو فرق تھا وہ 20-25% کا ہوتا تھا، اب یہ ملٹیپل ہو گیا اس کا۔ تو انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا ڈاکٹر عشرت صاحب نے کہا آپ کو اپنی اکانومی میں پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو آپ کو امپروو کرنا پڑے گا، پروڈکٹیوٹی نہیں کریں گے تو آپ بیسکلی کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کہا ہم اس کی انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ کریں گے، اور اس کے اوپر ہم نے EAC ہماری اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے، اس کے اوپر کچھ 14 گروپس ہم نے کریٹ کیے، اور پہلی دفعہ 1972 کے بعد ایک کمپریہنسو اکنامک روڈ میپ ہم نے دیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے کہا کہ 5% ہماری گروتھ ہونی چاہیے اس سال، 6% اگلے سال، کیونکہ ہم سسٹینیبل رکھنا چاہتے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ایک دم جو ہے وہ ایک دم پھر وہ گروتھ جب جائے اوپر اور پھر وہ سسٹینیبل نہ پھٹ جائے، گروتھ ہی جو ہے وہ واپس ہی ہم گر جائیں۔ تو ہم نے کس پہ زور دیا؟ ہم نے زور دیا ریونیوز پہ پہلے، کہ بھائی ریونیو جو ہے آپ کے 8-9% جو ہے آپ کا جی ڈی پی کے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے آپ گرو نہیں کر سکتے۔ آپ نے 6 سے 8% گروتھ کرنی ہے اگر اپنے اس اکانومی میں، تو ریونیو آپ کے 20% ہونے چاہیے آپ کی جی ڈی پی کے، اور ہم نے کبھی بھی اس لیول پہ تو کیا اس کے قریب نہیں پہنچے۔ تو ہم نے ریونیو جو ہیں اس کو ہم نے ایک پورا اسٹریٹجی بنائی، اور اسٹریٹجی یہی تھی کہ ہم نے ایک تو مطلب نمبر آف جو ٹیکس پیئر ہے اس کو بڑھانا ہے، براڈن کرنا ہے،
ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے, ریٹیل سیلز کو لے کے آنا بیچ میں, اسی طریقے سے ٹریک اینڈ ٹریس لانا وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے گرو کرنا ہے اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو تقریباً 6 سے 7 سال میں ہم اس کو 20% پہ لے کے جائیں گے. مجھے اس چیز پہ خوشی ہے کہ ہم ابھی اس کے بیچ میں کامیاب ہو رہے ہیں. اس وقت ہم کوئی تقریباً 36% زیادہ ہیں ریونیو میں پچھلے سال سے, اور 36% یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کہا, اور بڑے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو آپ کی کیونکہ امپورٹس بہت بڑھ گئی ہیں اسی وجہ سے وہ ہو رہا ہے. لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نمبر دیکھیں, 32% اس کی جو گروتھ ہماری ہے وہ انکم ٹیکس میں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ایریا کے بیچ میں گروتھ ہو رہی ہے, یہ پوری آل راؤنڈ گروتھ ہو رہی ہے. سیلس ٹیکس میں بھی ہو رہی ہے, انکم ٹیکس میں بھی ہو رہی ہے, اور کسٹمز وغیرہ میں بھی ہو رہی ہے. تو ہماری اکانومی یہ جو ریونیو ہے وہ اس سال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کوئی وہ تقریباً 9% سے ہم کوئی 11.5% پہ جائیں, اگلے سال کو تقریباً 14% پہ جائیں, اور انشاءاللہ میرا تو ٹارگٹ تھا کہ 6-7 سال میں ہم 7-8 سال میں جائیں 20%. اگر اسی طرح ہم گرو کرتے رہے تو میرے خیال میں 5 سال کے اندر اندر ہم 20% میں چلے جائیں گے. پھر ایگریکلچر کو ہم نے نگلیکٹ کیا, اس سے ہم فوڈ ڈیفیشینٹ کنٹری بن گئے. تو اس دفعہ ہم اس کے اوپر بہت پیسے لگا رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کراپس جو ہیں وہ بمپر پہ بمپر ہو رہی ہیں. اس دفعہ ہماری کم از کم کاٹن کراپ جو ہے وہ بھی تقریباً 9.5 ملین بیلز تک آ جائے گی. اس نے بھی کافی گروتھ کی, حالانکہ یہ 2003 کی وہ جو ہمارا ایک پرفارمنس تھی کوئی تقریباً 13 ملین بیل اس سے کم ہے, لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بڑھاوا دیں گے. اور ایگریکلچر سیکٹر میں ایک قسم سے کافی خوشحالی آئی ہے. موٹر سائیکل جو بک رہے ہیں وہاں, اور اس طریقے سے جو ہے باقی جو چیزیں ہیں الیکٹرانکس بک رہے ہیں, تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایگریکلچر کے بیچ میں ہمارے اندازے میں کوئی 1100 ارب روپیہ گیا ہے پچھلے سال میں, اور اس سے کافی ایک قسم کی خوشحالی ہے ایگریکلچر میں. انڈسٹری اور ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, اس کے پیچھے ہم نے را مٹیریل پہ بالکل ڈیوٹیاں اڑا دی ہیں, اور تاکہ لوکل انڈسٹری بھی وہ ایک قسم ترقی کرے, اور ایکسپورٹ انڈسٹری بھی جو ہے وہ ترقی کرے. تو ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 32% سے گرو کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت اچھی ہے اور وہ ہے آئی ٹی ایکسپورٹ. آئی ٹی ایکسپورٹ نے پچھلے سال 47% گروتھ کی ہے. ہم اس کو اس دفعہ 75 پہ لے کے جا رہے ہیں, اور اگلے چند سالوں میں اگلے سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسینٹیو اتنے دیے جائیں کہ وہ 100% فی سال وہ پر ایئر گرو کریں. تو اگلے 4-5-6 سال میں ہم تقریباً اس کو $50 بلین پہ لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ وہ ایریا ہے جو ہمارا وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں گیپ کو پورا کرنے میں بہت مدد دے گا. ہاؤسنگ سیکٹر جس طرح عارف بھائی نے کہا کافی پروگریس ہوئی ہے اس میں, اور انشاءاللہ جو آپ نے پرابلمز بتائے میں ان کو ڈیفینیٹلی میں اس کو دیکھوں گا. تو یہ ہاؤسنگ بھی بہت اچھا ہے, اور آپ کو معلوم ہے ہاؤسنگ انڈسٹری میں کوئی 40 انڈسٹری ہوتی ہے جو کھڑی ہو جاتی ہے, اور ہر گھر کے اوپر کیونکہ 8 سے 10 مزدور کام کرتا ہے تو امپلائمنٹ بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے. پاور سیکٹر کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں اس کے بارے میں بعد میں یہ سرکولر ڈیٹ کے بارے میں بھی بات کروں گا. تو آل راؤنڈ ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے اکانومی کو کیسے بڑھانا ہے. اور پھر ہم نے کہا کہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ یہ سسٹینیبل گروتھ ہو, اور غریب آدمی تک اس گروتھ کے اس کے جو ہماری اکانومی ہے اس کا بڑھاوا ہے اس کے جو ہے اثرات جائیں. وہ ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جب تک سسٹینیبل گروتھ 8-10 سال سے اوپر نہیں جاتی, نیچے تک ٹرکل ڈاؤن نہیں جاتا اکانومی کا اس کے بینیفٹس کا. تو اس دفعہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ ڈیسائیڈ کیا, اور ہم نے ان کی اس چیز میں مدد کی کہ ہم باٹم اپ بھی کریں گے. ہم نیچے سے جو 4 ملین ہمارے ہاؤس ہولڈز ہیں, 4 ملین گھرانے ہیں, ان کو ہم ڈائریکٹلی جا کے مدد کریں گے. کس میں مدد کریں گے؟ ان کو ہم ایگریکلچر میں انٹرسٹ فری لونز دیں گے, ہم ان کو اربن والوں کو بزنس کے لیے انٹرسٹ فری لون دیں گے, ان کو گھروں میں انٹرسٹ فری لون دیں گے, ان کو ظاہر ہے صحت کارڈ ملے گا اور اسکل ڈیولپمنٹ ملے گی, تاکہ ایک کمپلیٹ پیکج دیں گے ہم تقریباً 40 لاکھ گھرانوں کو. اور یہ جو ہے یہ پیکج جو ہے اگلے 3-4 سال کا پیکج ہے, 1.4 ٹریلین روپے کا پیکج ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اور یہ ایک نئی سوچ اس طرح تھی کہ ہمارے بینکر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چھوٹے لون جو ہیں ان کا جو اسٹرکچر ایسا ہے کہ وہ مشکل سے وہاں پہنچتے ہیں. تو ہم نے ان کا کمبینیشن کیا,
ہم نے کہا ہول سیلنگ بڑے بینکس کریں گے اور ریٹیلنگ جو ہے وہ ہمارے مائکرو فائنانس بینکس کریں گے, مائکرو فائنانس این جی اوز کریں گے. اور جو این جی اوز ہیں وہ 30 سال سے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, چھوٹے لونز دے رہے ہیں, اور ان کا جو ریکوری ریٹ ہے وہ تقریباً 98-99% ہے. تو ہم نے دونوں کو کمبائن کر دیا. میں جب اس دفعہ واشنگٹن میں گیا, جب انہوں نے یہ پروگرام کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا یہ تو ریولیوشنری ہے, آپ اگر اپنا کریں اور پھر ہمیں بتائیں, ہم اور ملکوں میں اس کو جا کے اس کو رول آؤٹ کریں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کامیاب پاکستان پروگرام کہتے ہیں, اور وہ ہو رہا ہے تو باٹم اپ بھی ہوگا. لیکن ہم کہاں ہیں آج؟ ہم نے یہ کیا, ہم نے ساری جو چیزیں باتیں کی. اس وقت لگ رہا ہے کہ ہماری اکانومی شاید 5% سے زیادہ گرو کرے گی, اور جس کو آپ کہتے ہیں اوور ہیٹ کرے گی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ریونیو 36% گرو کر رہے ہیں, ایگریکلچر میں کراپس بمپر آ رہی ہیں, ایل ایس ایم جو ہے ڈبل ڈیجٹ گرو کر رہا ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اور امپورٹس بڑھ رہی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری شاید اکانومی جو ہے وہ 5% نہیں, اس سے تھوڑی زیادہ چل رہی ہے. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر پڑنا شروع ہوا, اس سے ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا. تو ہم نے کچھ ایسی اقدامات کیے کہ جس سے ذرا کول ڈاؤن ہو. ہم نے تھوڑے سے ریزروز کریٹ کیا, بڑھائے لوگوں کے ان کو ایل سی مارجنس کے اوپر. کچھ کو ہم نے امپورٹس بھی تھوڑی, ہم نے ڈیوٹیز بھی تھوڑی سی بڑھائیں. حالانکہ اس وقت ہمارا جو امپورٹس اور ایکسپورٹ کا جو ٹوٹل بیلنس ہے وہ ہے اس وقت, اگر آپ ایکسپورٹس کو لے لیں اور اس میں ریمیٹنسز ملا دیں اور آر ڈی اے ملا دیں تو وہ ہماری امپورٹس کو اس وقت اس کو کر رہا ہے, کیونکہ آپ کا نیٹ انٹرنیشنل ریزرو اسٹیٹ بینک کے گرو کریں, تو وہ تو انڈیکیشن ہے. لیکن اٹ از ٹو کلوز ٹو کمفرٹ. تو ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا تھوڑا سا, جس کو یہ ٹیمپریچر نیچے لانا پڑے گا تھوڑا, تاکہ یہ جو پریشر ہے ہمارے جو ایکسچینج ریٹ کے اوپر یہ ہمارا یہ کم ہو. دوسرا ایلیمنٹ جو اس وقت انسرٹینٹی کریٹ کر رہا ہے, اور وہ ہے ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام. کہ بھائی آئی ایم ایف کا پروگرام آپ اکتوبر کی پہلی سے آپ نے شروع کیا ہوا, ابھی تک کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. آپ کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم وہاں اس منزل پہ آلموسٹ پہنچ گئے. انشاءاللہ وہ میں نہیں اناؤنس کر سکتا ہوں, وہ آئی ایم ایف ہی کرے گا. تو آپ یہ خوشخبری بھی اب سن لیں گے. تو وہ بھی ایک مائل سٹون ہے جو ہمارا جو ایک قسم سے انسرٹینٹی ہے اس کو دور کر دے گا. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ سعودی عربیہ نے ہمیں جو تیل کے لیے, کیونکہ تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, انہوں نے ہمیں $1.2 بلین کی ڈیفرڈ فیسلٹی دی آئل کی, اور $3 بلین انہوں نے ڈپازٹ ہمارے پاس رکھوانے کی ایک قسم سے ہمیں رکھ رہے ہیں ہمارے پاس, انہوں نے وعدہ کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ ہو بھی جائے گا. تو اس سے میں ایک تو کنگڈم سعودی عربیہ اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت جب ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے یہ کیا ہمارے لیے. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ایک اور مسئلہ آ گیا, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے انٹرنیشنل جو ہے وہ فوڈ چین میں ڈسرپشنز ہوئی, فوڈ سپلائی چین میں جو ڈسرپشنز ہوئیں تو انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی. بس تیل کی قیمت جو $42 تھی جنوری میں, وہ آپ $87 پہ آ گئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پام آئل کی پرائسز ڈبل ہو گئی ہیں, کوئلے کی پرائسز ڈبل ہو گئی ہیں, اسٹیل کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو, اور ہماری دالیں ہم لے کے آتے ہیں, اس کے بعد آپ ویٹ ہے, شوگر ہے, سارا کچھ جو ہے ہم کیونکہ سارا کچھ امپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم اس کا کیا کریں, کیونکہ یہ جو ہے یہ کامن مین کو افیکٹ کرتی ہے. یہ ہمارا کامن مین جو ہے وہ اس چیز سے بیزار ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور اس وقت یہ قیمتیں جو ہیں دنیا کے بیچ میں پچھلے 10 سے 15 سال میں سب سے زیادہ ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے امریکہ کے بیچ میں بھی بڑی اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے, اور باقی ممالک میں بھی ہو رہی ہے, لیکن ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ اتنی ہے کہ وہ اس کو شاید سہار سکیں. ہمارے لوگوں کی پرچیزنگ پاور کا مسئلہ ہے, ہم گروتھ تو لے کے آ رہے ہیں لیکن اس سے جو پرچیزنگ پاور ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھے گی. اس وقت مسئلہ ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کا؟ ہم یہ کر رہے ہیں جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا
میں نے آپ کو بتایا کہ $42 جو ہے تیل کی پرائس اوپر گئی ہے، $42 سے $87 پہ، اس کا مطلب 100% بڑھی ہے۔ ہم نے جو آپ کے پیٹرول پرائسز ہیں اپنا جو ٹیکسز کم کر کے، جو ہماری جو لیوی ہے اس کو کم کر کے، ہم نے اس کو صرف میرے خیال 34 کے 40% بڑھایا، تو 60% ہم نے ایبزارب کیا ہے۔ پچھلے ایک سال میں وہ 450 ارب روپیہ ہے۔ اس کے بعد باقی چیزوں میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جتنی جو پرائسز بڑھ رہی ہیں، ہمارے جو یہاں پرائسز بڑھی ہیں وہ اتنی نہیں بڑھی، کوشش کی ہے اور اس سے ٹیکسز کو کم کیا جو بھی کیا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمیں لانی پڑیں گی۔ تو ہم اس وقت ہمارا کیا اس وقت ایک قسم سے ہماری پرائرٹی ہے، ہماری پرائرٹی ہے ہمارا تھوڑی انکم والا جو ہمارا وہ ہے، اس کے لیے ہم نے 3 ایک چیزیں ان کے لیے جو ہوتے ہیں گھر گرہستی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، آٹا ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے، دالیں ہوتی ہیں، گھی ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر ایک احساس راشن پروگرام شروع کیا ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے، یہ 13 کروڑ لوگوں کے لیے، تاکہ ان کو 30% ان چیزوں کے اوپر ایک قسم سے ڈسکاؤنٹ دیا جائے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں اس وقت ہمارے پاس، جس طرح ہم IMF پروگرام میں ہیں، جس طریقے سے ہماری جو ریونیوز ہیں وہ آپ کو معلوم ہے فسکل ڈیفیسٹ ابھی بھی 6% پہ ہے، لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں یہ چیزیں۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو عام آدمی کا احساس ہے، اس کی تکلیف کا احساس ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اپنی پروڈکشن بھی بڑھائیں گے چیزوں کی۔ اور اس وقت آپ اگر یہ دیکھیں، یہ کسی زیادہ تر لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ پچھلے سال سے اس سال میں جو مہنگائی فوڈ پروڈکٹس میں ہے وہ کم از کم 20-30% جو ہے وہ پچھلے سالوں میں کم ہوئی ہے۔ اس وقت جو ہمارا مشکل آ رہی ہے وہ تیل پہ آ رہی ہے، وہ ہماری سٹیل پہ آ رہی ہے، کوئلے پہ آ رہی ہے، ان چیزوں پہ آ رہی ہے جس کا ہمارے پاس کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آپ کو اور یہ ہمارے جو عام آدمی کو اس کو سہولت دیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے انٹروڈیوس ابھی بالکل لانچ ہو گیا ہے، اور بلکہ اگلے 2-4 دنوں میں لون بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کامیاب پاکستان پروگرام بھی ہے، احساس راشن پروگرام بھی ہے، اور صحت کارڈ بھی ہے۔ تو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے ہم چاہیں گے کہ عام آدمی کی تکالیف کو ہم کم از کم وہ کر سکتے ہیں، مطلب دور کریں۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت عام آدمی کے ساتھ کھڑی ہے، ہم کمیٹڈ ہیں کہ جیسے ہمارے پاس گنجائش ہوگی ہم اور سہولتیں دیں گے۔ اب میں 1-2 چیزیں میرے خیال میں عارف بھائی نے کہیں، اور اس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ کنسٹرکشن پیکج کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے، اینڈ یوزر باہر ہے، اس کا فرسٹ اگر گھر بن رہا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے۔ یہ تو ویسے ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو ٹیکس بریک ملنی چاہیے، جو پہلا گھر ہے اس کو وہ ملے گی۔ سرکولر ڈیٹ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو میں نے بلکہ 2 ہفتے سے لگا ہوا ہوں، اور وہ میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو کہ آپ جو ہے آپ کی لیکوڈیٹی اگر آپ کو نہیں الاؤ کر رہی کمپنیوں کو ڈیویڈنڈ دینے کے لیے، تو آپ ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کریں اور اپنا سرکولر ڈیٹ پے کریں، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ آپ وہ پیسے جو ہیں وہ سرکولر ڈیٹ میں دے دیں، اس سے یہ ہوگا کہ ویلیویشن بڑھیں گی آپ کی، آپ دیکھیں گے آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ کی، کیونکہ یہ ہیوی ویٹس ہے، اور ہیوی ویٹس کی وجہ سے اس سے یہ ہوگا کہ یہ ویلیویشن بڑھے گی، اور جب وہ ویلیویشن بڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے جا کے GDR کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تو کم از کم مسئلہ حل کریں نا۔ اور اس سے 300-400 ارب روپے کے اگر جو ہے سرکولر ڈیٹ بھی کم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے۔ جو آپ نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج انڈر ویلیوڈ ہے، میرے خیال میں یہ 4-5-6 ہمارے پاس جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اس میں ابھی میں یہ بھی کہوں گا کہ نیشنل بینک بھی ایک ہے، اور یہ ایک اگر ہم اس وقت تھوڑے سے پیڈل پہ پیر رکھیں اور ڈویڈنڈز دیں تو ویلیویشنز آپ کی چینج ہوں گی، اور جیسے ویلیویشن چینج ہوں گی تو آپ اوروں کو بھی اٹریکٹ کر سکیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں عارف بھائی کہ آپ نے اس قسم کی گیدرنگ مطلب بلائی، بڑے بڑے لوگ میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں، کامران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حسین لوائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی یہاں بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا۔ تھینک یو ویری مچ۔
مشیر خزانہ شوکت ترین کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت سنبھالی تو معاشی مشکلات کا سامنا تھا. کرونا کی وجہ سے معیشت منفی میں چلی گئی تھی, لیکن جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے صورتحال کو ہینڈل کیا پوری دنیا کی جانب سے سراہا گیا. ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں فائنل کے حوالے سے.